الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. طب نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طب کے بارے میں کیا کچھ ثابت ہے، تو بیماریاں، ان کے علاج، اس کے بارے میں ہمیں احادیث سے کیا رہنمائی ملتی ہے. حدیث نمبر 1411. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر جو ہے یہ برحق ہے. اب نظر سے مراد یہاں پہ کون سی نظر ہے؟ نظر بد. نظر بد برحق ہے. جس طرح سانپ، بچھو اور دیگر موذی چیزوں کا زہر، آگ کی حرارت ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس طرح نظر بد کے بھی موذی اثرات جو ہیں وہ بھی حقیقت ہیں. اگر آپ غور کریں، کبھی آپ نے ہپناٹائز کے بارے میں سنا ہے؟ لوگ کسی کو ہپناٹائز کر لیتے ہیں اور ہپناٹائز میں اپنی نظر سے ہی اور زبان سے ہی کام لیتے ہیں. ایک شخص کو وہ یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ تم اس وقت سو رہے ہو، اور اس پر ایک نیند طاری کر دیتے ہیں، اور نیند طاری کرنے کے دوران اسے کچھ باتیں اسے کہتے ہیں، اور وہ جب جاگ بھی جاتا ہے تب بھی ان باتوں کی وہ 100% پابندی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو عمل تنویم کہتے ہیں اردو میں، اور عام طور پہ اس کو ہپناٹائز کرنا کہتے ہیں. تو ہپناٹزم کے جب اثرات ہوتے ہیں، نظر بد کے بھی اثرات ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا سانپ کے اثرات ہیں، بچھو کا زہر اثر کرتا ہے، موذی چیزوں کا زہر اثر کرتا ہے، آگ کی حرارت اثر کرتی ہے. اسی طرح زبان کی اسی طرح جو نظر کی طاقت ہے وہ بھی کام کرتی ہے. بعض سانپوں کا زہر اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ خاصا فاصلے پر بھی ہوں تو ان کا زہر اثر کر دیتا ہے. اسی طرح انسان کی جو نظر ہوتی ہے، یہ حدیث میں آتا ہے، نظر آدمی کو قبر میں ڈال دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے. ہنڈیا میں ڈالنے سے کیا مراد؟ بھئی اس کو بھی ذبح کر دیا جاتا ہے اور پکا کے کھا لیا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ نظر بد جو ہوتی ہے یہ اثر کیسے کرتی ہے؟ نظر کے ساتھ گہرے تعلق کی بنا پر اسے نظر بد کا نام دیا گیا ہے. حالانکہ اثر تاثیر نظر کی نہیں ہوتی بلکہ روح کی ہوتی ہے. نظر بد کی حقیقت یہ ہے کہ نظر لگانے والوں کو کوئی چیز اچھی اور خوبصورت لگتی ہے، اس کے دل میں اس چیز کے بارے میں گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں جو بعض اوقات خطرناک زہر کی کیفیت اختیار کر لیتے ہیں. ان خیالات کے زہر کو وہ آنکھوں کے ذریعے اس چیز میں منتقل کرتا ہے. اسی طرح ایک اور عالم کہتے ہیں، میں نے ایک شخص سے جس کی نظر لگ جاتی تھی، میں نے سنا وہ کہتا تھا، میں جب کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری آنکھوں سے شعلے نکلتے ہیں. اور یہ جو پھر آنکھ کی حرارت ہے اور آنکھ کی جو زہر ناکی ہے، بیسیکلی یہ اصل روح کا ہوتا ہے. یہ جو زہر ناکی ہوتی ہے یہ دوسرے پر اثر ڈال دیتی ہے. اب یہ ہے کہ آنکھ برحق ہے، آپ نے حدیث میں بھی پڑھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ نظر بد کی جو تاثیر برحق ہے. حضرت اسماء بنت امیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، جعفر کی اولاد کو نظر لگ جاتی ہے، کیا میں انہیں دم کر دیا کروں؟ آپ نے فرمایا انہیں دم کر دیا کروں. تو نظر بد جو ہے یہ برحق ہے. اب یہ ہے کہ اس کا علاج کیا کرنا چاہیے. اس کا علاج کرنے کے لیے سب سے پہلی بات جو قرآن مجید نے ہی ہمیں طریقہ بتایا ہے، جب بھی آپ کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں تو اس کے لیے کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کہیں انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی. اس کے علاوہ اس کے لیے برکت کی دعا کریں. کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کے لیے کہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما. اس کے علاوہ آپ نظر بد سے بچنے کے لیے
دم بھی کر سکتے ہیں، جو کہ مسنون دم ہمیں حدیث سے مل جاتے ہیں۔ اپنے بچوں، خوبصورت بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے وہ دم کرتے رہنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین کو کیا کرتے تھے۔ اور وہ دم یہ ہے، اعیذکما بکلمات اللہ تامتی من کل شیطان بخامت ومن کل عین لامت۔ میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان سے، موذی جانور سے، اور ہر نظر لگانے والی آنکھ کے شر سے۔ اعیذکما بکلمات اللہ تامتی من کل شیطان بخامت ومن کل عین لامت۔ یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور دم بھی جو ہے وہ بھی مسنون ہے، اعوذ بکلمات اللہ تاماتی من شر ما خلق۔ اور بھی کئی دم آپ کے مسنون موجود ہیں، لیکن جب معوذتین اتر آئیں، معوذتین آپ کو پتہ ہے کون سی صورتوں کو کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو تب آپ نے ان تمام دم کو چھوڑ دیا اور آپ پھر یہ معوذتین کے ساتھ ہی دم فرمایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو بعض اوقات اپنی نظر ہی لگ جاتی ہے، تو اپنے پیارے بچوں کو، اپنی نئی گاڑی کو، اپنے خوبصورت گھر کو جب بھی دیکھیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ برکت کی دعا کریں، اور یہ جو ہے معوذتین پڑھ کے دم کر دیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بنظر بد جو ہے وہ اثر نہیں کرے گی۔ حدیث نمبر 1412 حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا، یہاں تک کہ آپ کا خیال ہوتا کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس آئے ہیں جب کہ آپ ان کے پاس نہیں آتے تھے۔ سفیان جو کہ ایک راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے سخت جادو ہوتا ہے جب ایسا ہو۔ اب جادو کا اثر بھی برحق ہے، بالکل جیسے آپ ایک رائفل سے گولی چلاتے ہیں اور گولی کے ساتھ بندہ مر جاتا ہے، اسی طرح جادو کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو جادو بھی برحق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا۔ آپ پر لبید بن عاصم ایک منافق آدمی تھا، اس نے جادو کیا تھا، اور اس جادو کے اثر سے ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ میں اپنی بیویوں کے پاس گیا ہوں اور آپ بیویوں کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے۔ اور یہ جو جادو ہوتا ہے، یہ سب سے زیادہ سخت جادو یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے قریب آنے کی جادو کے ذریعے بندش کر دی جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہیں اس معاشرے کا سب سے بیسک یونٹ ہیں، اور شیطان کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، اور میاں بیوی کے درمیان اختلاف کی صورت شیطانی اثرات کے ساتھ یہ ہو جاتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر سکتے، اور یہ بڑا سخت جادو ہوتا ہے۔ اس کے بھی کئی علاج ہیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن یہ بہت جو میاں بیوی کے تعلقات میں خرابی پیدا کرنا یہ بڑا سخت جادو ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ میں ازواج کے پاس آیا ہوں اور آپ نہیں آئے ہوتے تھے۔ تو باقی ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا ہے تو بعض دنیاوی معاملات آپ کے متاثر ہوئے، لیکن دینی معاملات آپ کے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ آپ پر جو وحی آتی تھی اور آپ نے جو لوگوں کو پہنچانی ہوتی تھی اس پر قطعاً کسی قسم کا کوئی اثر نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ جو میرے اوپر اثرات ہیں یہ اثرات ختم کر دیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو بتا دیے۔ میرے پاس 2 آدمی آئے، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا، آپ نے خواب میں دیکھا، ایک آدمی میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ تو وہ شخص جو میرے سر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے دوسرے سے کہا اس آدمی کا کیا معاملہ ہے؟ دوسرے نے کہا اس آدمی پہ جادو کیا گیا ہے۔ اب یہ دونوں فرشتے تھے اور یہ خواب میں آپ کو دکھائے گئے تھے، تو وہ دونوں فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، اس آدمی کا کیا معاملہ ہے؟ دوسرے نے جو کہا کہ اس پہ جادو کیا گیا ہے، پہلے نے کہا اس کو کس نے اس پر جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا لبید بن عاصم نے۔ وہ
بنی زریق کا ایک آدمی ہے جو کہ یہودیوں کا حلیف ہے، اور یہ شخص جو ہے لبید بن عاصم، یہ منافق تھا۔ پہلے نے سوال کیا اس کو جادو کس چیز میں کیا گیا ہے؟ اس نے کہا ایک نر کھجور میں اور ایک کنگھی میں، اور کنگھی سے جو جھڑے ہوئے بال ہوتے ہیں اس میں کیا گیا ہے۔ پھر پوچھا کہاں ہے وہ جادو، کہاں ہے؟ کہا وہ ایک نر کھجور کی جو بالی ہے اس میں ہے، اور اسے ایک پتھر کے نیچے رکھا گیا ہے، اور یہ بیر زروان میں ہے۔ ایک چیز آپ کو بتا دی، بیر زروان ایک کنواں تھا، تو اس میں ایک پتھر ہے، اور اس پتھر کے نیچے ایک نر کھجور کی بالی کے اندر یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس گئے اور اس کو نکلوایا وہاں سے، جیسے انہوں نے بتایا تھا ویسے ہی وہ ایک درخت کے نیچے سے نکل آیا۔ تو آپ نے کہا یہ وہ کنواں ہے، یہ وہی کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا، اور اس کا پانی مہندی کے پانی کی طرح تھا۔ مہندی کو جب پانی میں گھولے نا تو سرخ سرنگ بن جاتا ہے، تو اس طرح کا اس کا پانی تھا۔ تو اور اس کا جو اور وہاں ایسے کھجور کے درخت تھے جیسے شیطانوں کے سر ہوں۔ پھر آپ کے حکم سے وہ جادو اس میں سے نکلوا لیا گیا۔ وہی میں نے بتایا نا کہ وہاں ایک پتھر تھا، پتھر کے اندر نر کھجور کی بالی کے غلاف میں وہ رکھا گیا تھا، اور وہاں پہ جو کنگھی اور کنگھی کے سے جو بال جھڑتے ہیں ان پر یہ جادو کیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر اس کو نکلوا لیا گیا، اور میں نے کہا کہ آپ جادو کا توڑ کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جب اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی ہے، میں ناپسند کرتا ہوں کہ کسی کے اوپر برائی کے ساتھ حملہ آور ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکلوایا۔ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معوذتین نازل ہوئی تھیں، اور جو تھا یہ آپ نے نکلوا لیا۔ ان کنگھی اور اس کے بالوں کے ساتھ ساتھ ایک موم کا پتلا بھی تھا، اور موم کے پتلے میں سوئیاں گڑی ہوئی تھیں، سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور وہ سوئیاں نکلتی چلی جاتی۔ ان دونوں صورتوں کی 11 آیات ہیں، اور اس میں جو ایک ایک آیت آپ پڑھتے جاتے تو وہ سوئی نکلتی چلی جاتی۔ اور جب آپ نے ساری آیات پڑھ لیں، قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھ لی، قل اعوذ برب الناس بھی پڑھ لی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں یوں ہو گیا جیسے کوئی جکڑ بندی سے مجھے آزاد کر دیا گیا ہو۔ آپ کا سارا جسم یوں جیسے جکڑا ہوا تھا، اور جب وہ موم کے پتلے میں سے وہ سوئیاں نکلتی چلی گئیں اور یہ آپ نے نکلوا دیا، تو آپ بالکل اس کے اثر سے یوں آزاد ہو گئے جیسے کسی جکڑ بندی سے آزاد کر دیے گئے ہوں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس کا بدلہ لیجئے، یا آپ اس کا توڑ کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی ہے تو میں پسند نہیں کرتا کہ کسی شخص پر برائی کے ساتھ حملہ آور ہوں، چھوڑ دی۔ حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1413۔ انس بن مالک کی حدیث ہے کہ ایک یہودی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زہر آلود بکری لے کر آئی، تو آپ نے اس میں سے کھایا، تو پھر اس کو بلایا گیا اور اسے کہا گیا، اسے پوچھا گیا تو اور کسی نے کہا کیا آپ اسے قتل نہیں کرائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں اس کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق کے قووں میں ہمیشہ دیکھتا رہا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد ایک عورت زینب بنت حارث اس کا نام تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور آپ سے پوچھا کہ آپ کو گوشت کا کون سا حصہ پسند ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت زیادہ پسند تھا۔ اس نے کیا کیا کہ دستی کا جو گوشت تھا وہاں پہ ڈھیر زہر ملا دیا، باقی سارے گوشت میں بھی ملایا، وہاں پہ زیادہ زہر ملا دیا، اور وہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آپ کی دعوت کرنی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک لقمہ لیا،
آپ کو لقمہ لینے کے ساتھ پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے اس میں زہر ڈالا گیا ہے، تو آپ نے کیا کیا کہ حلق میں آپ اسے نہیں لے کر گئے، آپ نے اسے اگل دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے آپ کے ساتھ ایک اور صحابی بھی تھے، انہوں نے اس کو کھا لیا، اور کھانے کے بعد انہوں نے حلق سے اسے اتار دیا۔ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اسے نگل دیا تھا، باہر نگلا نہیں تھا، آپ نے اس کو اگل دیا تھا، تو اس عورت کو بلایا گیا، اس عورت سے پوچھا گیا کہ تم نے اس میں زہر ملایا ہے؟ وہ مان گئی، کہتی ہے ہاں ہم نے زہر ملایا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہنے لگی بات یہ ہے کہ ہم نے سوچا تھا کہ اگر تو آپ واقعی نبی ہیں تو آپ پہ یہ زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو آپ پر زہر اثر کرے گا اور ہماری جان آپ سے چھوٹ جائے گی۔ دیکھیں نا، وہ بڑی کلیئرلی اس نے کہا کہ ہم نے سوچا تھا اگر تو آپ نبی ہیں تو آپ پہ زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر نبی نہیں ہیں تو ہماری جان آپ سے چھوٹ جائے گی، آپ ختم ہو جائیں گے اور ہماری مصیبت ختم ہو جائے گی۔ خیر جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ اس وقت حضرت جو تھے، کسی صحابی نے اس وقت آپ سے کہا کہ آپ اس کو قتل نہ کرا دیں۔ حضرت علی نے کہا تھا ہم اس عورت کو قتل نہ کر دیں، تو آپ نے معاف کر دیا۔ لیکن بعد میں وہ جو دوسرے صحابی آپ کے ساتھ کھا رہے تھے اور انہوں نے لقمہ نگل لیا تھا، وہ بیچارے فوت ہو گئے 1-2 دنوں کے بعد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے قصاص میں اس عورت کو قتل کرا دیا۔ اپنی ذات کے لیے تو آپ نے بدلہ نہ لیا، لیکن وہ جو دوسرے صحابی 2-3 دنوں کے بعد میں نے بتایا فوت ہو گئے، تو ان کو پھر اس کے قصاص میں آپ نے اس عورت کو قتل کرا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 17 دفعہ قتل کرنے کی سازش کی گئی ہے، مکے میں بھی، مدینے میں بھی۔ عین بیت اللہ کے اندر آپ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، اور یہ یہود نے آپ کو کئی دفعہ قتل کرنے کی سازش کی، لیکن 17 دفعہ آپ پر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کا بھی بدلہ نہیں لیا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اب مجھے بتائیے کہ اس سے زیادہ اور دشمنی کوئی کیا کر سکتا ہے کہ آپ کی جان لینے کی کوشش کریں؟ اللہ کے رسول نے بدلہ نہیں لیا۔ اس واقعے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، لیکن وہ جو دوسرے صحابی فوت ہو گئے تھے ان کے قصاص میں اس عورت کو پھر قتل کرایا ہے۔ تو ابتدا میں تو آپ کے جو صحابہ تھے وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے، کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، ہمیشہ مسلح ہو کر آپ کی حفاظت کرتے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا نظر سے آگے پیچھے ہو جاتے تو صحابہ کو فکر پڑ جاتی۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں آیت اتار دی تھی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اب جب یہ آیت اتر آئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خود حفاظت کرے گا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو صحابہ آپ کا پہرا دیا کرتے تھے، آپ نے یہ ختم کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی تھی اور خود اعلان کر دیا تھا۔ تو بہرحال میں آپ کو ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ لوگوں کو معاف کر دیا کریں۔ آپ کے نبی وہ تھے جنہوں نے قاتلانہ حملہ والوں کو بھی معافی کر دیا ہے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم اسے قتل نہ کر دیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں۔ تو ہمارے نبی وہ نبی ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے اپنے قاتلوں تک کو معاف کر دیا تھا، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی غصے کی باتوں کو معاف نہیں کر سکتے۔ تو اس مہینے میں یہ اپنی تربیت کیجیے، اللہ میرے دل میں کسی دوسرے کے خلاف غصہ نہ ہو، اپنے دلوں سے کینہ اور حسد نکال دیں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی اور وہ حدیث مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے۔ ہر پیر اور جمعرات کو، آپ کو پتہ ہے انسانوں کے جو ہیں اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، ہر جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے 2 آدمیوں کے، سوائے 2 آدمیوں کے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، سوائے 2 آدمیوں کے، ایک مشرک کو معاف نہیں کرتے اور ایک جس کے دل میں دوسرے کے لیے کینہ ہو۔
دیکھ لیجئے یہ جو دوسروں کے لیے دل میں کینہ رکھنا ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے ساتھ انسان کی مغفرت بند ہو جاتی ہے. تو سب کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے دو آدمیوں کے. ایک وہ جو اللہ کا حق نہیں دے رہا. اللہ کا حق کیا ہے؟ توحید. وہ شرک کرتا ہے، مشرک کی معافی نہیں ہوتی. اور ایک اس کی جس کے دل میں دوسروں مسلمانوں کے خلاف، دوسرے مسلمان بھائی کے خلاف دل میں کینہ رکھا ہوا ہو. اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں کو بغض، حسد، کینے سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم بھی اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیں. حدیث نمبر 1414 حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس آتے یا آپ کے پاس کوئی مریض لایا جاتا تو آپ کہتے اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. آپ کے پاس کوئی مریض لایا جاتا تو آپ ان الفاظ کے ساتھ دم کرتے. میرا خیال ہے یہ الفاظ آپ میں سے تقریباً سب کو ہی یاد ہوں گے. ایک دفعہ دوبارہ دہرا لیجئے میرے ساتھ. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو تکلیف کو دور کر دے، تو لوگوں کا آقا ہے، تو شفا دے دے. شفا صرف تو ہی دے سکتا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی اور شفا ہے ہی نہیں. اللہ ایسی شفا دے کہ بیماری باقی نہ رہے. ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی بیمار کے پاس عیادت کے پاس جاتے، عیادت کے لیے جاتے تو آپ مریض کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کے کہتے لا باس طہور. دایاں ہاتھ رکھتے لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، یہ بیماری تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گی. کسی مسلمان آدمی کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تب بھی اس کے گناہ جھڑتے ہیں. بیماری کے ساتھ اس کے ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جس کسی کو کوئی تکلیف آئے تو وہ اپنے دل میں اپنے دل کو سمجھائے یہ بیماری جو ہے یہ مجھے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آئی ہے. یہ بیماری اللہ کی رحمت ہے. میرے نیک اعمال میرے سے پتہ نہیں ہو سکتے یا نہیں، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے پاک کر دیں گے. آپ جو تھے ان الفاظ کے ساتھ دم کرتے تھے، اور جب آپ دم کرتے تھے تو آپ ایسا کرتے تھے پھونک مارتے تھے، اور اس پھونک میں تھوک بھی ہوتی تھی، اس پھونک میں تھوک بھی ہوتی تھی، اور وہ آپ مریض پر دم کر دیتے. حدیث نمبر 1415 حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو اپنے آپ پر معوذات کے ساتھ دم کرتے تھے. اور جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں آپ کے اوپر دم کرتی تھی اور میں آپ کا ہاتھ پھیرتی تھی، اور مجھے امید تھی کہ اس کی برکت زیادہ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہفتے بیمار ہوئے ہیں. پہلے ہفتے میں تو آپ اس قابل تھے کہ نماز با جماعت پڑھا دیں، لیکن جو آخری ہفتہ تھا اس میں پھر آپ کی بیماری زیادہ ہو گئی، تو پھر آپ نے حضرت ابوبکر کی ذمہ داری لگا دی کہ وہ نماز با جماعت پڑھایا کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں دم کرتے تھے، اور دم کر کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے تھے، اور ہاتھوں پہ پھونک مار کے سارے جسم پر پھیرتے تھے. ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ رات کو سوتے وقت سورہ ملک پڑھتے، سورہ سجدہ پڑھتے، اور معوذتین پڑھ کر اپنے سارے جسم پر دم کرتے تھے. اور دم کرنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ معوذتین پڑھی، منہ پہ ہاتھوں پہ پھونک ماری، اور یہ ہاتھ، منہ، جسم، پاؤں تک سارے پھیرتے تھے. بیماری کے دوران بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے جسم پر دم کرتے تھے، لیکن جب آپ کی بیماری بڑھ گئی تو اور آپ اس قابل نہ رہے کہ خود دم کر سکیں، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں دم کرتی تھی، میں پڑھتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی، تو حضرت عائشہ معوذتین پڑھتی تھی، لیکن پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ دم کرتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی تھیں، کیونکہ حضرت عائشہ کا خیال یہ تھا کہ میرے ہاتھوں کی بجائے اللہ کے رسول کے ہاتھ زیادہ بابرکت ہیں، اور حقیقت بھی ایسی تھی. تو دم کرنا جو ہے یہ مسنون ہے.
معوذتین کے ساتھ دم کریں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کا نام ہی معوذتین اس لیے ہے کہ ان کے ساتھ تعویذ بنایا جائے۔ معوذتین کا کیا مطلب ہے؟ ان کی مدد سے اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں دم کر رہی تھی آپ کو، اور آپ کے ہاتھوں کو ہی پھیر رہی تھی آپ کے جسم پر، یعنی اللہ کے رسول، حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور اللہ کے رسول کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیر رہی ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے میرے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، آپ نے میرے سے ہاتھ چھڑا لیا، اور میں نے سنا تو اللہ کے رسول فرما رہے تھے اللہم اغفر لی وجعلنی مع الرفیق الاعلی۔ بالکل آپ کے آخری لفظ آپ مغفرت کی دعا کر رہے تھے، آواز نہیں آ رہی تھی۔ حضرت عائشہ نے قریب جا کے ہونٹوں کے ساتھ کان کو لگایا تو کہتی ہیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ چھڑا دیا اور آپ پڑھ رہے تھے اللہم اغفر لی وجعلنی مع الرفیق الاعلی۔ رفیق الاعلی کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ دوسری احادیث میں آتا ہے کہ آپ کے آخری الفاظ تھے اللہم بالرفیق الاعلی، آپ نے 3 دفعہ یہ لفظ بولے تھے، اور اس کے بعد پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا اور میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے۔ حدیث نمبر 1416 اسود بن یزید کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کے دم کے بارے میں پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زہریلے کیڑے کے ڈسنے پر پڑھ کر دم کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس دور میں آپ کو پتہ ہے زیادہ علاج کا رواج نہیں تھا، یا آپ یوں سمجھیے اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی کہ زیادہ علاج کرتے، تو نظر لگنے کا، اسی طرح جو ہے پسلی میں اگر کسی کو زخم ہو جائے اس کے لیے، اور کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کے لیے عام طور پہ دم ہی کیا جاتا تھا۔ حدیث نمبر 1417 حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض سے کہتے تھے بسم اللہ تربت ارزنا بریقت باسنا یشفى سقیمنا باذن ربنا۔ اللہ کے نام کے ساتھ، ہماری زمین کی مٹی، ہمارے ایک کے تھوک کے ساتھ، اس کے ساتھ ہمارے بیمار کو شفا ملے گی، ہمارے رب کی اجازت کے ساتھ۔ ہوتا کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہادت کی انگلی لیتے، یوں اپنا لعاب دہن لگاتے، یوں مٹی کو ساتھ لگاتے، نیچے زمین سے مٹی کو اس کے ساتھ لگاتے، اور ساتھ یہ الفاظ پڑھتے تربت ورزنا، ہماری زمین کی مٹی، بریقت باسنا، ہمارے باز کے لعاب دہن کے ساتھ ہمارے مریض کو اس کے ساتھ شفا ملے گی، ہمارے رب کے حکم کے ساتھ۔ اسی لیے یہ بات مشہور ہے کہ کسی کو شفا ہونی ہو تو خاک کی چٹکی کے ساتھ بھی شفا ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو ہوتی تھی یہ مٹی، وہی پھر مریض کو چٹوا دی جاتی اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے اس کے ساتھ۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دوبارہ آپ کے سامنے یہ پڑھ دیتی ہوں، بسم اللہ تربت ارزنا بریقت باسنا یشفى سقیمنا باذن ربنا۔ حدیث نمبر 1419 ام سلمہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا، اس کے چہرے پر چھائیاں تھیں، تو آپ نے فرمایا اس کو دم کرو کیونکہ اس کو نظر لگ گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا اس کو پھر نظر بد کا دم کیا گیا۔ نظر بد کا دم میں نے آپ کو پیچھے آپ کو بتایا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے ماموں بچھو کے کانٹے کا دم کرتے تھے، آپ نے جب دم سے منع فرمایا تو انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرا ماموں جو ہے بچھو کا دم کرتا ہے۔ تو آپ نے جب دم سنا تو دم سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ فائدہ پہنچائے۔ اصل بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرمایا تھا دم جھاڑ سے، تو ایسے دم جھاڑ سے منع فرمایا تھا جن میں شرکیہ کلمات ہوتے تھے۔ آج بھی میں آپ کو بتاؤں، ایسا دم کرنا یا ایسا تعویذ پہننا جس میں کوئی ہند سے لکھے ہوں، یا جس میں ایسے کلمات ہوں
جو کہ سمجھ نہ آتے ہوں یا جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو۔ بعض اوقات ایسے تعویذ ہوتے ہیں جن کے اوپر میں نے خود دیکھا یا جبریل یا میکائیل یا شیطان سے بعض اوقات مدد مانگی گئی ہوتی ہے۔ جادو بھی اس لیے حرام ہے کہ جادو میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہوتی ہے۔ تو ایسے دم جن میں خانے بنے ہوئے ہوں، بعض آپ نے جو دم دیکھا ہوگا، یہ جو تعویذ ہوتے ہیں ان میں خانے بنے ہوتے ہیں، ان میں ہند سے لکھے ہوتے ہیں، ان میں ایسے نام لکھے ہوتے ہیں یا ایسی زبان استعمال کی ہوتی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، سنسکرت، ہندی یا کوئی اور زبان لکھی ہوتی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ایسے تمام تعویذ جو ہیں یہ حرام ہیں۔ تعویذ جو ہیں صرف وہ کرنا چاہیے۔ اول تو صحابہ تعویذ کو مکروہ سمجھتے تھے۔ دم مسنون ہے، دم خود بھی کریں، جو مریض ہے وہ اپنے آپ کو دم کرے، اور اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو دوسرے اس کو پڑھ کے دم کرے، جیسے حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کر دیتی تھی۔ تو تعویذ اگر کسی نے باندھنا بھی ہے تو صرف اس صورت میں جائز ہے جب جس کو تعویذ باندھا گیا ہے وہ خود پڑھنے کے قابل نہ ہو، کوئی بچہ ہو یا کوئی مریض ہے جو خود نہیں پڑھ سکتا، اور جو ہی کوئی اس قابل ہو کہ وہ خود پڑھ کے دم کر سکے، اسے تعویذ چھوڑ کر دم کرنا چاہیے۔ اور دم مسنون دم کون سے ہیں؟ معوذتین کے ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسنون دم ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب معوذتین اتر آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معوذتین کا ہی دم کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1420 ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ ایک سفر میں جا رہے تھے جس کو انہوں نے اختیار کیا تھا، حتیٰ کہ وہ عرب کے ایک قبیلے میں اترے اور انہوں نے ان سے مہمان نوازی طلب کی، یعنی ہمیں کھانا کھلائیں، اور انہوں نے انکار کیا کہ ان کی مہمان نوازی کریں۔ تو اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا۔ انہوں نے اس کے لیے ہر طرح کی کوشش کی لیکن اسے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ تم ان قافلہ والوں کے پاس تم آؤ جو کہ تمہارے پاس اترے ہوئے ہیں، شاید کہ ان کے پاس کوئی اس چیز کا علاج ہو۔ تو وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، اے قافلے والو، ہمارے سردار کو سانپ کاٹ گیا ہے اور ہم نے ہر طرح کی کوشش کر لی ہے لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوا، تو تمہارے پاس کوئی علاج ہے؟ تو ان میں سے بعض نے کہا، اللہ کی قسم میں ضرور دم کروں گا، لیکن چونکہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہم نے حالانکہ تم سے کہا تھا کہ ہماری مہمان نوازی کرو، تو تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے میں تب تک دم نہیں کروں گا جب تک کہ تم ہمارے لیے دم کرنے کی کوئی اجرت نہ مقرر کرو۔ اگر تم ہماری مہمان نوازی کر دیتے تو ہم تمہارے اوپر احسان سلوک کر کے دم کر دیتے، لیکن اب چونکہ تم نے ہمارے ساتھ نیکی نہیں کی، ہم دم کرنے کا معاوضہ لیں گے۔ تو انہوں نے ان سے بکریوں کے ایک ریوڑ پر مصالحت کر لی، یعنی اگر تم دم کرو، ہمارے سردار کو فائدہ ہو گیا تو ہم تمہیں بکریوں کا ایک ریوڑ دیں گے۔ تو اب انہوں نے دم کیا اور انہوں نے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ تو گویا کہ وہ شخص جو تھا وہ ایک قید سے چھٹ گیا اور اس پر اس کے تمام بندھن کھل گئے اور وہ اٹھ کر چلنے لگ پڑا اور اس پر تکلیف کا ذرا بھی اثر باقی نہ رہا۔ راوی کہتے ہیں ان لوگوں نے پورا معاوضہ دے دیا۔ کیا معاوضہ دیا؟ وہی جو ایک ریوڑ طے کیا تھا بکریوں کا۔ تو بعض لوگوں نے کہا اس کو آپس میں تقسیم کر لیا جائے، لیکن جس شخص نے دم کیا تھا وہ کہنے لگا اسے اس وقت تک تقسیم نہ کرو جب تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ پہنچ جائیں اور آپ کو سارا واقعہ نہ سنائیں، پھر دیکھیں گے آپ کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ دم کا بھی کام دیتی ہے؟ اور آپ نے تعجب کے لیے کہا۔ پھر فرمایا تم نے ٹھیک کیا، ان بکریوں کو تقسیم کر لو اور اپنے ساتھ اس میں میرا بھی حصہ رکھو۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ اظہار مسرت کے طور پر آپ مسکرائے
یعنی کیا سمجھ آئی آپ کو کہ سورہ فاتحہ کا جب دم کیا تو وہ شخص جو تھا سام کے کانٹے سے جو بالکل مرنے کے قریب ہوا تھا بالکل ٹھیک ہو گیا، اٹھ کر چلنے لگ گیا۔ تو کیا سمجھ آئی کہ سورہ فاتحہ میں ہر چیز سے شفا ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ کا نام سورۃ الرقیہ بھی ہے، دم کی صورت، سورۃ الشفا بھی ہے۔ تو یہ سورت پڑھ کے کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں اور متاثرہ جگہ پر پھونک ماریں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اس سے آپ کو ایک بات کا اور بھی پتہ چلا کہ دم کی اجرت لینا بھی جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ان بکریوں کو تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ رکھو۔ میرا حصہ رکھو اس لیے آپ نے فرمایا تاکہ صحابہ کو اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہ رہے۔ اب یہ ہے کہ جب دم کریں تو تھوک جمع کریں منہ میں، اور جب وہ دم کریں تو ساتھ آپ کی تھوک بھی ساتھ ساتھ جانی چاہیے۔ حدیث نمبر 1421 جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر تمہاری دعاؤں میں کچھ اثر ہوتا تو وہ یہ ہیں: ہجامہ کرنا، شہد پینا اور آگ سے داغ دینا۔ یعنی جو تم علاج کرتے ہو ان علاجوں میں سے جو علاج مفید ہیں وہ کون سا مفید علاج ہے؟ ہجامہ کرانا۔ اب ہجامہ کیا ہوتا ہے؟ ہجامہ میں ایسا کرتے ہیں کہ جسم کے کچھ مخصوص حصے ہیں جہاں پہ کچھ کٹس لگا دیتے ہیں، اور کٹ لگا کے وہاں سے جو فاسد خون ہوتا ہے وہ نکال دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ انسان جو ہے وہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ ہجامہ کرانا مسنون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ شفا عطا فرماتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر شہد پینا۔ آپ کو پتہ ہے شہد کے بارے میں قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو شہد بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، خاص طور پہ پیٹ اور سینے کی بیماریوں کا۔ عمومی طور پر شہد میں شفا ہے۔ اور تیسرا علاج جو ہے آگ سے داغ دینا، لیکن میں داغ دینے کو پسند نہیں کرتا کیونکہ داغ دینے میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ عرب لوگ کرتے کیا تھے، کسی کو کوئی زخم آ جاتا، خون بند نہیں ہو رہا تو اس کے لیے داغ دے دیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داغ دینا پسند نہیں تھا کیونکہ اس میں آپ کو پتہ جلنے کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس حدیث میں اطباء کے نقطہ نظر سے بڑی اہم حقیقتیں بیان کی گئی ہیں، کیونکہ بیماریاں کچھ وجوہات کی بنا پر ہوتی ہیں، یا تو خون میں جوش کی وجہ سے ہوتی ہیں، یا صفراوی، سوداوی اور بلغمی جو ہیں یہ چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں، تو ان کے ساتھ یا تو ہجامہ کرا لیا جائے یا شہد کے ساتھ علاج کرا لیا جائے۔ اگر کسی بیماری میں ان تدابیر سے فائدہ نہ ہو تو علاج کی آخری صورت آگ سے داغ دینا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ حدیث نمبر 1424 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بخار ہے وہ جہنم کے کھولنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو۔ بخار جو ہوتا ہے یہ جہنم کی آگ سے ہے، تو اس کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ عام طور پہ خواتین کیا کرتی ہیں کہ جب بچے کو بخار چڑھا وہ اسے اور کمبلوں میں لپیٹتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ کمبلوں میں لپیٹ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ سارے کمبل آپ کے اتار دیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ پانی کی پٹیاں کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو بخار کا علاج کیا ہے؟ پانی کے ساتھ کریں، علاج کریں۔ اور جو ہی پانی کے ساتھ آپ بخار میں آپ کو پتہ ہے 102 سے زیادہ بخار ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح مریض کو کپڑے اس کے اتار دیں، اس کو نہلا دیں، اس کے ساتھ بھی بخار کی حدت میں کمی آتی ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے میری ایک عزیزہ جو تھیں حج کے لیے گئیں، ایجڈ تھیں، انہیں وہاں پہ حج کے موقع پر 107 درجے بخار ہو گیا۔ 107 درجے، ویسے تو 105 درجے پر بھی اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، 105 بخار ہو جائے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی رکھی ہوئی تھی، 107 تک انہیں بخار ہو گیا. تو ڈاکٹرز نے کیا کیا کہ انہیں برف کے بلاکس میں رکھ دیا، اوپر بھی برف کا بلاک اور نیچے بھی برف کا بلاک، اور نیچے انہیں درمیان میں انہیں لٹا دیا. اللہ کی قدرت، اللہ نے ان کو زندگی دی ہوئی تھی، واپس آئیں اور خاصی دیر زندہ بھی رہیں، حج سے واپس آئیں، صحت مند ہو کر آئیں. تو بخار کا علاج جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کے مطابق پانی کے ساتھ اس کو ٹھنڈا کیا جائے. حدیث نمبر 1427 حضرت عائشہ کی حدیث ہے. وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو ہم نے آپ کے دہن مبارک میں دوا ڈالی تو آپ نے اشارے سے منع فرما دیا کہ اس طرح دعا مت ڈالو. لیکن ہم نے سوچا کہ جس طرح ہر مریض دعا کو ناپسند کرتا ہے، آپ بھی ناپسندیدگی کی وجہ سے ہمیں منع فرما رہے ہیں. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ذرا بہتر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس طرح دعا نہ پلاؤ. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارا خیال یہ تھا کہ آپ کا منع فرمانا ایسا ہی ہے جیسا کہ ہر مریض دعا سے نفرت کرتا ہے اور منع کرتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کے منہ میں دوائی ڈالی جائے، سوائے حضرت عباس کے، کیونکہ وہ اس وقت موجود نہ تھے. تو پھر سب کے منہ میں دوائی ڈالی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. تو اس سے آپ کو ایک اصول کا پتہ چلا. اصل بات یہ ہے، مریض آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کو اپنی بیماری کی وجہ سے اس کو بعض چیز ناپسند ہوتی ہے، اور جو چیز انسان کو ضرورت ہوتی ہے انسان وہ مریض مانگ بھی رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں بعض اوقات مریض کو پانی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، مریض بار بار پانی مانگتا ہے. بعض اوقات مریض کو کمزوری محسوس ہو رہی ہوتی ہے، وہ میٹھی چیز مانگتا ہے. تو اسی طرح بعض اوقات مریض کسی چیز کو شدت کے ساتھ ناپسند کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے مرض کی جو کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کی طبیعت اس چیز کو سے تنگ ہو رہی ہوتی ہے. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. مریض کو زبردستی ٹھونس کے نہ کھلائیں. آپ کا پتہ بعض اوقات پیٹ خراب ہوتا ہے، ماؤں کا دل ہوتا ہے بچوں کو اور ٹھونستے ہیں، ٹھیک ہے. جب پیٹ انسان کا مانگتا ہے، جب بچے صحت مند ہو جاتے ہیں، خود بخود ہی ان کی غذا زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس بات کو ایک طبی اصول کے طور پر سامنے رکھنا چاہیے کہ مریض کے اوپر زبردستی نہ کی جائے، اس کی طبیعت کا خیال رکھا جائے. حدیث نمبر 1429 قیس بنت محصن کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمہارے اوپر عود ہندی لازم ہے کیونکہ اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے. اب عود ہندی کیا ہوتی ہے؟ عود ہندی اس کو کہتے ہیں کست شیریں. یہ ایک لکڑی کی طرح ہوتی ہے، ہاں. تو اس کو ویسے پیس کر استعمال کرتے ہیں، اور اس کا ذائقہ کڑوا نہیں ہوتا لیکن میٹھا بھی نہیں ہوتا، نسبتاً میٹھا ہوتا ہے. تو یہ 7 بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے. اس کو پاؤڈر بنا کر استعمال کرتے ہیں. اور اس میں اگر گلا سوجا ہوا ہو تو اس کو ناک میں چڑھایا جائے، اور اگر نمونیا ہو تو اس نمونیا میں اس کو منہ کے ذریعے پلایا جائے. تو بعض دوائیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں ڈالنے کا حکم دیا. گلا سوجا ہوا ہو، آپ کو پتہ ہے گلا اور یہ ناک اور گلے کی یہاں پر آ کر حلق میں جا کے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اگر گلا سوجا ہوا ہو تو اس کو ناک میں ڈالا جائے، اور اگر نمونیا ہو تو اس کو منہ کے ذریعے پلایا جائے. اب حلق کے ورم میں خاص طور پر بچوں کے، آپ کو پتہ ہے بعض وقت گلے سوج جاتے ہیں، اور مجھے بھی یاد ہے بچپن میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ دائی ہوتی تھی اور وہ کرتی کیا تھی کہ بچوں کے گلے کو یہاں حلق کو دبا دیتی تھی، اور اس میں سے خون بھی بعض اوقات نکلتا تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بچوں کو اس طرح تکلیف نہ دیا کرو، انہیں یہ جو ہے کست شیریں دیا کرو، عود ہندی دیا کرو، جس کے ساتھ انہیں فائدہ ہو جاتا ہے. حدیث نمبر 1430 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے سنا کہ اللہ کے رسول فرما رہے تھے، کلونجی میں ہر چیز کی شفا ہے سوائے موت کے. کلونجی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، اچار میں ڈلتی ہے، کالے سے رنگ کے اتنے چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں. اور ہم عام طور پہ ہمارے ہاں اس کا زیادہ رواج نہیں ہے، اچار میں بس اس کو ڈالتے ہیں.
تو اتنے بالکل چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، رائی سے ذرا سے بڑے، ٹھیک ہے. تو کلونجی میں ہر طرح کی، ہر بیماری کی شفا موجود ہے سوائے موت کے. یعنی کسی کی موت اگر ہے اس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے وہ علیحدہ بات ہے، باقی ہر طرح کی اس میں شفا ہے. اب یہ جو کلونجی ہوتی ہے اس کو بھی اگر پیس لیں بڑی جلدی پیس جاتی ہے، اور سفید سے رنگ کا پاؤڈر اس کا بنتا ہے اور پھیکا سا اس کا ذائقہ ہوتا ہے. تو اس کو کلونجی کو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ کلونجی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس میں ہر چیز کی شفا ہے، کوئی بھی بیماری ہو. تو اس کو اپنے روزمرہ زندگی کا معمول بنائیے. اب جب سے ہم نے یہ حدیث پڑھی اپنے کھانوں میں ہم کلونجی ڈال لیتے ہیں، کوئی بھجیا بنائی تو اس میں ڈال لیا. آج کل بازار میں سے شہد اور کلونجی مل جاتا ہے، بعض اوقات کلونجی کا تیل بازار میں سے مل جاتا ہے، اس کلونجی میں سے تیل بھی نکلتا ہے. اسی طرح نانوں کے اوپر بعض اوقات کلونجی لگی ہوتی ہے، بعض ڈبل روٹیوں کے اوپر کلونجی لگی ہوتی ہے. ابھی ہمارے ہاں اتنی عام نہیں ہے، لیکن ادھر عرب ممالک میں اس کا بہت زیادہ رواج ہے. جیسے ہم لوگ تیل استعمال کرتے ہیں نا، اسی طرح وہ لوگ جو ہیں کلونجی استعمال کرتے ہیں. تو کلونجی استعمال کیجئے، کیونکہ اللہ کے رسول نے جب فرما دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے اس کی شفا ہونے کا حکم آ گیا. تو موت کے علاوہ باقی سب بیماریوں میں فائدہ دیتی ہے. حدیث نمبر 1431 حضرت عائشہ کی حدیث ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں. وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا، اس موقع پر عورتیں جمع ہوتیں تو پھر وہ چلی جاتیں، تو اس کے بعد جب صرف گھر والے رہ جاتے اور خاص لوگ رہ جاتے تو حضرت عائشہ حکم دیتی ایک پتھر کی ہنڈیا میں تلبینہ تیار کیا جاتا، وہ تلبینہ پکایا جاتا، پھر سرید تیار کیا جاتا اور تلبینہ سرید کے اوپر ڈال دیا جاتا. پھر آپ موجود خواتین سے فرماتی کھاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے تلبینہ مریض کے دل کو سکون بخشتا ہے اور رنج و غم میں کمی کر دیتا ہے. اب تلبینہ کیا ہوتا ہے؟ تلبینہ جو ہے یہ جو سے بنایا جاتا تھا، اور یہ ایک قسم کا حریرہ ہے جو بعض اوقات جو کے آٹے سے یا گندم کے آٹے سے تیار کیا جاتا ہے. اور اس میں ایسا کرتے ہیں بعض اوقات اس میں شہد بھی ڈال دیتے ہیں. اس کو پتھر کی ہنڈیا میں رکھ دیتے، وہ آہستہ آہستہ گلتا رہتا، اور گلنے کے بعد جب پک جاتا تو پھر اس کے اوپر سرید ڈال دیتے. سرید کیا ہوتا ہے؟ سرید جو ہوتا ہے گوشت کا شوربہ بنا لیتے ہیں اور اس شوربے کے اندر روٹی بھگو دیتے ہیں. اور یہ سرید جو ہے یہ عربوں کا پسندیدہ ترین کھانا ہے. آپ ویسے سمجھیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو نان اور روٹی ہے، ہمارے ہاں بھی دیکھ لیجئے کون سا کھانا ہمارا معروف کھانا ہے جو ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، نان اور قورمہ. اسی میں سمجھ لیجئے وہ لوگ ذرا شوربے میں اندر روٹی ڈبو لیتے تھے اور وہ روٹی جو تھی اس میں گل جاتی، اور اس کو وہ تلبینہ اوپر ڈال دیتے. یہ دونوں جب مل جاتے تو حضرت عائشہ پھر یہ گھر والوں کو کھانے کا حکم دیتی. اور ساتھ ہی آپ فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلبینہ جو ہے دل کو سکون بخشتا ہے اور رنج و غم میں کمی کرتا ہے. اصل میں اس کے ساتھ انسان کو طاقت ملتی ہے، اور جب انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے نا تو میں آپ کو بتاؤں اس کو صدمہ کو برداشت کرنا بھی اس کے لیے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سکون عطا فرماتے ہیں. حدیث نمبر 1432 ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے. آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ. پھر وہ دوسری دفعہ آیا اور اس نے کہا اس کو شہد. اس نے پھر آگے شکایت کی، یا رسول اللہ اس کے تو دست ختم نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ. پھر وہ تیسری مرتبہ آیا اور پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے تو پیٹ ابھی تک خراب ہے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. آپ نے پھر تیسری دفعہ بھی اسے کہا اسے شہد پلاؤ.
پھر وہ چوتھی دفعہ آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا ہے اور اب میرا بھائی صحت مند ہو گیا ہے، اب میرا بھائی ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سچ کہا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ نے کیا سچ کہا تھا آپ کو پتہ ہے؟ قرآن مجید میں ہے کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، تو تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، اسے شہد پلا۔ اس نے شہد پلایا اور وہ تندرست ہو گیا۔ شہد میں خاص طور پہ شفا ہے۔ شہد میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ شہد قبض کشا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب پیٹ میں کوئی گندا مادہ چلا گیا ہو تو اس کے ساتھ پھر جب شہد آپ پلائیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ گندا مادہ نکلتا ہے۔ اس کے ساتھ ڈاکٹرز عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ اسی گندے مادے کو وہیں دبا دیتے ہیں، اندر روک دیتے ہیں، اور وہ گندا مادہ جو ہوتا ہے پھر کسی اور پھوڑے پھنسی یا کسی اور شکل میں باہر نکلتا ہے، جبکہ شہد کیا کرتا ہے کہ اس گندے مادے کو نکالتا ہے۔ اس نکالنے کے دوران بھی اسے کچھ موشنز آتے ہیں اور اس کے بعد وہ گندا مادہ پیٹ سے نکال کے ہمیشہ کے لیے شفا دے دیتا ہے۔ تو اس شخص کو یہ جو بار بار آ رہے تھے، موشن آ رہے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کے اندر کوئی گندا مادہ تھا، وہ گندا مادہ نکل گیا، ہمیشہ کے لیے شفا ہو گئی۔ جبکہ جو ڈاکٹرز ہیں میں نے آپ کو بتایا، ان کو آپ کہیں وہ انجیکشن دے دیں گے یا کوئی دوائی دے دیں گے، وہ گندا مادہ اندر ہی دب جاتا ہے، اندر دب کے 10 اور بیماریاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم